بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت علم ہے۔ علم ہے اس لیے کہ ایمان بھی علم ہی سے درست ہوتا ہے اور ایمان بھی علم ہی سے کامل ہوتا ہے اور پورے دین پر عمل بھی علم ہی سے ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو امت تک پہنچی بھی نہیں ہے اور اس میں علماء کا قصور نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں کے پاس دنیا کمانے میں فرصت ہی نہیں ہے۔ قصور ان کا ہے جو صرف مزے کی بات تو سننا چاہتے ہیں اور علم اور سمجھ کی بات نہیں سننا چاہتے، اٹھ کر بھاگ لیں۔ پیارے بھائیو، میں آج آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، ویسے تو ماشاءاللہ آپ خوب سمجھدار ہیں، کہ دین کو سمجھیے، میری بات کو غلط فہمی میں نہ جائیے، دین کو سمجھیے۔ اگر عمل بھی نہیں ہوگا تو ایمان ٹھیک رہے گا، نہیں تو ہم قرآن کو غلط بتاتے رہیں گے۔ قرآن کو تو نہیں کہنے کہ قرآن کی باتوں کو غلط کہیں گے اور دین کی باتوں کو غلط کہیں گے، اور کتنے بڑے گناہوں میں مبتلا رہیں گے اس کا تو اندازہ جب نامہ اعمال کھل کر سامنے آئے گا تبھی ہوگا، اور اس سے پہلے کچھ احساس نہیں ہوگا اور اس وقت پھر کوئی تلافی نہیں ہوگی۔ امانت کے بارے میں نے پچھلے ہفتے قریب پورے 1 گھنٹے ہی آپ کے سامنے بات کی، پون گھنٹے، 15 منٹ تو لگ بھگ جماعت میں دعا میں لگ جاتی ہیں، 40 منٹ بات ہوئی ہوگی، امانت پر بات کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ امانت داری ایک ایسا حکم ہے جو ہر جگہ چلتا ہے، ہر جگہ چلتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اچھا، خیر جتنا سنا وہ کافی ہے۔ آج اسلام کے محتم کی شان، بڑی شان کے بڑے مرتبے کے احکام میں سے ایک حکم کا بیان ہے، اور میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کہوں گا، قرآن پاک احادیث سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اب آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، مزہ آئے یا نہ آئے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس آیت شریفہ کا یہ ترجمہ ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات کہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، یا یوں کہو ہمارے دین میں انصاف کا کیا مرتبہ ہے، پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے، انصاف کا کیا مرتبہ ہے۔ میں آپ کے سامنے آیتیں ہی پڑھوں گا، بس باہر نہیں آتا۔ خطبے میں ایک آیت شریفہ آپ قریب ہر جمعے کو سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، آگے بھی آیت شریفہ،
اللہ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام ایک بڑے نبی جن پر انجیل نازل ہوئی، وہ زبور نازل ہوئی، اور بڑے بادشاہ بھی، نبی بھی بادشاہ بھی، ان پر ایک کتاب نازل ہوئی. مشہور 4 کتابوں میں سے ایک کتاب زبور ان پر نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے گا کہ نبی تو اللہ کے احکام کی طبیعت اور فطرت لے کر ہی پیدا ہوتا ہے. نبی ناانصافی کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس کی تاکید کے واسطے، تائید کے واسطے، یہ سمجھانے کے واسطے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اے داود، اللہ نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اپنی چاہت پوری نہ کرنا، ورنہ تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. اپنی چاہت پوری کرنا، مجھے حاجی جی سے ہمدردی ہے تو فیصلہ کرنے میں ان کا فیور کر جاؤں، تو یہ اپنے دل کی بات کا اس نے بات مانی نہیں. فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر قاضی کے پاس 2 آدمی جانا ہے جن کا آپس میں جھگڑا ہے جی، تو قاضی ان دونوں کو سامنے بٹھاوے، اپنے ایک کو دائیں جانب اور ایک کو بائیں جانب نہ بٹھاوے. اس لیے جس کو دائیں جانب بٹھایا، یہ معلوم یہ ہوا کہ اس کی وہ زیادہ ویلیو ہے اس کے دماغ ذہن میں. جی ہاں، ایک قاضی سدیس ہیں، اویس قاضی ہیں، سدیس قاضی شرح ہیں، بڑے انصاف کرنے والے ہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر قضا کا کام کیا، تو میں اپنے کسی فیصلے پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوں، لیکن ایک مرتبہ خلیفہ کا فیصلہ مقدمہ میرے سامنے تھا، تو میں نے اس کو اپنی مسند پر بٹھا لیا تھا. اس سے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ اس پر میری پکڑ نہ کر لے. خلیفہ کو بھی سامنے کھڑا کرنا چاہا، جیسے کہ وہ دوسرا آدمی سامنے کھڑا تھا، خلیفہ کو بھی سامنے کھڑا کرنا تھا. کتابوں میں لکھا ہے، فقہ کی اصول کی کتابوں میں، احکام کی کتابوں میں، کہ قاضی فیصلہ کرتے وقت اگر اس کی بات سن رہا ہے تو بات سن کے مسکراوے نا، اس کی بات سن رہا ہے تو بات سن کے مسکراوے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف دھیان زیادہ ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ ہے، اس کی رعایت کرے گا، اس کو فیور کرے گا. جب قاضی 2 کے درمیان فیصلہ کرے تو چپکے سے تنہائی میں ایک سے بات نہ کرے. جب 2 آدمیوں کا مقدمہ اس کے پاس ہو تو کسی کا ہدیہ قبول نہ کرے، اس کی دعوت نہ قبول کرے، دونوں میں سے کسی کی بھی، بلکہ اس کے رشتہ دار کی بھی. کتابوں میں لکھا ہے یہ. تو دیکھو انصاف میں کتنی رعایت کی گئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ تو اپنی دل کی چاہت پوری مت کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. یہ سورہ نساء ہے، اسی میں آئے گا آگے چل کر انشاءاللہ وہاں بھی بات ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اے ایمان والو، جب تم گواہی دو تو انصاف کے ساتھ گواہی دو.
چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف پڑھ رہی ہو چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑھ رہی ہو۔ آگے اسی آیت شریفہ میں ہے غریب کا خیال کر کے اس کے حق میں موافق فیصلہ مت دو، غریب کا خیال کر کے اس کے حق میں اس کے موافق گواہی مت دو کہ بھائی چل غریب ہے اس کو کچھ مل جائے گا۔ نا، یہاں معاملہ انصاف کا ہے۔ ہمدردی خیر خواہی کے بہت موقع ہیں، بہت جگہ ہیں، وہاں ہوگی، یہاں تو انصاف ہوگا۔ امیر سے لو کان فقیرا او غنیا، آیت اسی آیت میں شریفہ میں آ گیا ہے۔ امیر کا دھیان مت کرو، مالدار کا دھیان مت کرو کہ اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے، تمہیں اس سے کوئی نفع کی امید ہے، صحیح گواہی دو۔ اسی سے تھوڑا آگے چل کر، یہ تو 5ویں پارے کے آخر میں ہے، اور 6 پارے کے پاؤ پارے کے بعد میں یہی الفاظ ہیں تھوڑے سے بدل کر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اس کا ترجمہ، اس کی بات وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص بات بھی فرماتے ہیں کہ کسی کی دشمنی تم کو اس کے خلاف فیصلہ کرنے پر نہ اکساؤ، یعنی دوست دشمن سب کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اعدلوا، انصاف کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کرنا تقوی کی بات ہے۔ یہاں انصاف کی بات کہی گئی ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات۔ اسی میں ابھی آئے گا، ایک رکوع کے بعد ہی آئے گا آیت شریفہ، پوری آیت شریفہ آئے گی اور پورا قصہ آئے گا، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک منافق تھا، مسلمان کہلاتا تھا، مسلمان سمجھا جاتا تھا، منافق تھا۔ ایک یہودی تھا، ان کے دونوں کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا تھا، جس کا نام آپ نے ابھی کچھ دن پہلے سنا تھا، کعب بن اشرف، وہ بھی یہودیوں کا بڑا سردار تھا۔ تو مسلمان تو یوں کہتا تھا، منافق وہ مسلمان تو یوں کہتا تھا کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواؤں گے، یہودی یوں کہتا تھا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا۔ یہودی اپنے سردار، اپنے عالم کعب بن اشرف کے پاس مقدمہ لے جانے کو تیار نہیں، اور وہ منافق وہاں لے جانے کو تیار۔ لیکن بہرحال چونکہ مدینے میں حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے وہ فیصلہ اور وہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے دونوں کی بات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ وہ حق پر تھا، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ جو منافق تھا، مسلمان، اس نے کہا کہ چلو عمر سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ اس کو یہ بدگمانی تھی کہ عمر مسلمانوں کا فیور کریں گے اور یہودیوں کے خلاف کریں گے۔ تو یہودی جانتا تھا کہ عمر چاہے کتنے بھی متشدد ہو اور کافروں کے کتنے ہی بھی خلاف ہو، خلاف تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو سختی سے حکم نافذ کرنے والا ہوتا ہے بس، لیکن ناانصافی نہیں کرنے کے۔ انہوں نے کہا کعب بن اشرف کو چھوڑ کر تو کسی کے پاس چل عمر کے پاس چل۔ تو دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر اس منافق نے، بشیر نام تھا اس کا، اس نے بات کچھ نہیں، بس ساری بات چھپا کے یہ بتا دیا کہ ہمارے ان کے درمیان یہ جھگڑا ہے اور آپ ذرا فیصلہ کر دیں اس میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ بولنے سے پہلے یہودی نے کہا کہ عمر ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھہر جاؤ، اچھا میں ابھی آ رہا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے
اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، اور انہوں نے کہا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کافی نہ ہو اس کے لیے یہ تلوار کافی ہے۔ انہوں نے مقدمہ کر دیا عمر پر کہ ہمارا آدمی ناحق مارا، اس سے قصاص دلوایا جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرما دی جس کا حاصل یہ ہے کہ عمر نے جو کیا بالکل صحیح کیا، ان سے قصاص سے کچھ نہیں لیا جاتا۔ دوست دشمن کے درمیان برابر فیصلہ کرنا، تاریخ اسلام میں اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، ان کی ایک زرہ تھی، زرہ لوہے کا کرتا کہہ لو آپ، جیسا بریڈ پروف جیکٹ پہنی جاتی ہے نا حفاظت کے واسطے، تو اس زمانے میں ایک کرتا پہنا جاتا تھا تلوار کے زخموں سے حفاظت کے واسطے، تلوار کے وار سے حفاظت کے واسطے، ان کو زرہ کہتے تھے۔ تو اپنی چیز کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ پہچان ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زرہ چوری ہو گئی تھی، تو انہوں نے ایک یہودی کے پاس پہچان لی، وہ بھائی یہ زرہ تو میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میری ہے، اس نے کہا میری ہے۔ معاملہ چلا گیا قاضی کے پاس، قاضی نے کہا علی دعوت تمہاری طرف سے ہے، لہذا گواہ پیش کریں آپ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین حسن کو گواہی میں پیش کیا، تو گھر والے اس بات کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اب تمہیں پتہ کیا کہ میرا چشمہ یہ ہے کہ یہ کسی اور کا ٹھا کے لایا ہوا ہے۔ تو قاضی جی نے حسن حسین کی گواہی رد کر دی کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، لہذا کوئی اور گواہ پیش کرو۔ انہوں نے کہا کوئی دوسرا گواہ تو میرے پاس ہے نہیں، زرہ نہیں ملے گی، زرہ اسی کے پاس رہے گی۔ علی جھوٹ بول سکتے تھے، حسن حسین جھوٹی گواہی دے سکتے تھے نہیں، لیکن فیصلہ اس یہودی کے بارے میں ہوا۔ مجلس سے نکل کر یہودی نے کہا زرہ یہ لیجئے، یہ آپ ہی کی ہے، میں غلطی پر تھا، یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ اور اسلام کے انصاف کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عدل، بہت زیادہ انصاف کرنے والا۔ دنیا کی کچھ ایسی پیچیدہ زندگی ہے کہ یہاں باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آخرت میں بات بالکل ایک دم ایسی صاف ہوں گی جس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہوگا۔ جب انسانوں کے درمیان انصاف ہوگا پتہ چل جائے گا لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ جانوروں کے درمیان انصاف کرے گا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے کسی کافر کا حق مارا ہے تو یہ نہیں کہ ہمیں اس کا حق نہیں دینا پڑے گا، اس کا حق بھی دینا پڑے گا، اگرچہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی لیکن اس کی وجہ سے اس کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ تو انصاف شریعت میں اتنا بنیادی اور زوردار حکم ہے، یہ آپ کو اس کی کسی قدر اہمیت معلوم ہو گئی۔ اب دوسری بات شروع کرتے ہیں کہ حکم اور فیصلہ یہ صرف حاکم اور قاضی ہی نہیں کرتا، بلکہ ہر آدمی اپنے دائرے کے اندر یہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت میں ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں تحکیم۔ اس کو میں عربی الفاظ کے بجائے سادہ الفاظ میں کہوں پنچ مقرر کر دینا کہ بھائی تم ایک آدمی یا دو آدمی ہمارا فیصلہ کرو، تحکیم کہتے ہیں، ثالث بھی کہتے ہیں، فیصل بھی کہتے ہیں کہ فیصلہ تم کر دو، فیصل بھی کہتے ہیں اس کو۔
تو یہ بات کبھی بھی میرے آپ کے کسی بھی اختیار میں آ سکتی ہے. کسی بھی معاملے میں مجھے حکم بنا جا سکتا ہے, آپ کو حکم بنا جا سکتا ہے. تو اس وقت میری ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری ہوگی پورا انصاف کرنا, پورا انصاف کرنا. یہ اپنے دائرے میں آدمی ہمیشہ انصاف رہتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہے, آپ نہ اپنی رعایت کریں گے, نہ باپ کی نہ بھائی کی. جو حق اور انصاف کی بات ہوگی آپ وہ کہیں گے. تو اس طریقے سے ہر آدمی اس حکم کے دائرے میں آتا ہے. یہ ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انصاف پر قائم رہنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے, کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں اپنے خاص بندوں کا اعزاز اور اکرام کرنے کے واسطے, لوگوں کے سامنے ان کی عزت ظاہر کرنے کے واسطے یہ کرے گا کہ میدان حشر میں جب سب لوگ مارے پھر رہے ہوں گے, کوئی پسینے میں ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, اور کوئی کہیں تک ڈوبا ہوا ہوگا, تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے, وہ 7 قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, اور نور کی کرسیوں پر ہوں گے, ممبروں پر ہوں گے. اپنے اپنی حیثیت کے اعتبار سے ان کو کرسیاں ملی ہوئی ہوں گی. ان میں سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ بھی ہے. دن میں روزہ رکھنے والا, رات میں نماز پڑھنے والا, وہ الگ بات ہے, لیکن انصاف کرنے والا بادشاہ. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے, ان کی دعا رد نہیں کرتا. ان میں سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ بھی ہے, اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. اس واسطے ان سب باتوں کو سمجھو. یہاں تک بات پوری ہو گئی, 2 باتیں پوری ہو گئی. اب ایک تیسری بات اور سمجھو. حالات, واقعات, تاریخ, ان سے بات لمبی ہو جاتی ہے, ہم تفسیر میں ان کو چھیڑتے ہیں. آپ پڑھو اسلامی تاریخ, آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور آخر تک جہاں بھی جو مسلمان بادشاہ رہا, انہوں نے کس طریقے سے انصاف کیا اور شریعت کے حکم پر کس طرح سے عمل کیا. جی ہاں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سب نیک لوگوں میں کچھ جاہل لوگ اور نفس پرست اور نافرمان لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اگر انہوں نے ناانصافی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انصاف اسلام کے اندر ناانصافی اور ظلم ہے. وہ تو اس بادشاہ کی غلطی ہے جس نے ناانصافیاں کی ہے, ورنہ ایک مومن, ایک مسلمان ناانصافی نہیں کر سکتا, ناانصافی نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو عبرت. یہ روس جو ہے نا, آج کل روس, سمرقند, بخارا وغیرہ کا نام آپ سنتے ہوں. جی ہاں, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر نے ان کو فتح کر دیا. یہ تو جب قابض فوج پورے ملک پر قابض ہو گئی تو وہاں کے یہود نصارہ علماء تھے, نصارہ, انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط لکھا اور اپنے ایک آدمی کے پاس ہاتھ خط دے کر ان کے پاس بھیجا. درمیان کی ایک بات جو اگرچہ واقعے سے ہٹ کر ہے لیکن عبرت کی بات ہے. اس زمانے کی سب سے بڑی حکومت کا بادشاہ تھا عمر بن عبدالعزیز. تو یہاں سے جو گیا تھا خط لے کر, اس کے ذہن میں تو ہوگا کہ پتہ نہیں کیسا عالی شان محل ہوگا اور کیسا انسان ہوگا اور کیا ہوگا.
لیکن اس نے جا کے جب پوچھا کہ بادشاہ عمر ابن عبد العزیز کہاں ملیں گے، انہوں نے کہا کہ اس گلی میں کو چلے جاؤ، وہاں جا کے سامنے ان کا مکان ہے، وہاں ملیں گے۔ وہاں چلا گیا، مکان کی حالت دیکھی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بادشاہ کا مکان ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھ بیٹھے کہ بادشاہ کا مکان یہی ہے؟ کہا ہاں۔ اب یہیں ملیں گے وہ؟ اب وہ بیٹھے اوپر چھت پہ، اپنی چھت پہ گارا لگا رہے، لیپ رہے اپنی چھت۔ وہ بادشاہ ہی ہیں، ان کے پاس وہ حاضر ہوا، گارے کے ہاتھ دھوئے اور وہیں بیٹھے بیٹھے ایک حکم لکھا۔ اور یہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں نا مرد ہو کے زنانہ بن جاتے ہیں، یہ انگوٹھی اصل میں خاتم ہے، اور مسلمان حاکم قاضی ہر وقت اپنی مہر ساتھ رکھتا تھا۔ کاغذ لکھا، مہر لگا دی، جاؤ۔ وہاں اتنی دیر نہیں ہوتی تھی کہ آفس کھلے گا 10 بجے کل، تم وہاں آنا، پھر لائن میں لگنا، پھر وہ نہیں ہوتا تھا وہاں سے۔ تو گارے کے ہاتھ دھوئے، خط پڑھا، ایک حکم لکھا، مہر لگا دی، اس میں کیا لکھا؟ جو سپہ سالار تھے ان کے علاوہ اس لشکر میں ایک بڑے عالم تھے، ان کو دیکھا کہ ان کی شکایت یہ ہے کہ اسلامی اصول کے مطابق ملک فتح نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ہمارا ملک خالی کیا جائے۔ عمر بن عبد العزیز نے ان قاضی صاحب کو، عالم صاحب کو لکھا کہ آپ اس بات کی تحقیق کریں کہ اسلامی اصول کے مطابق ملک فتح کیا گیا یا نہیں۔ اگر اسلامی اصول کے مطابق ملک فتح نہیں کیا تو آپ میری طرف سے سپہ سالار کو حکم دیں کہ وہ ملک خالی کر دیں، شہر خالی کر دیں اور ان کو حوالے کر دیں، اور اگر پھر ضروری ہے تو اسلامی طریق کے مطابق جنگ کریں اور ملک فتح کریں۔ تو ایسا ہی پایا گیا تحقیق میں کہ انہوں نے اسلامی قانون کے مطابق جنگ کے عمل نہیں کیا، اس لیے قاضی صاحب نے سپہ سالار کو حکم دے دیا کہ ملک خالی کر دو۔ یہ ہے وہ چیز۔ اس وقت میں تو آپ کو 1 منٹ میں قصہ سنا دیا، ممکن ہے اس میں سال بھر لگا ہو آنے میں، جانے میں، شکایت میں، فیصلے میں۔ تو قاضی کے حکم پر سپہ سالار نے اپنی فوجوں کو سب کو حکم دیا کہ سب چھوڑ کے نکل جاؤ، ملک نکل جاؤ۔ جب یہ لوگ جا رہے تھے، فوج جا رہے تھے، تو وہاں کے لوگ ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر رو رہے تھے اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تم کو پھر واپس لاوے، اس واسطے کہ جتنے دن بھی وہاں رہے انہوں نے وہاں ہر موقع پہ انصاف، ہر موقع پہ امانت داری، دیانت داری کا جو ثبوت پیش کیا، اس کی وجہ سے یہ کہتے کہ ہمارے حاکم ہم پر ظلم کرتے ہیں اور آپ کو اللہ پھر واپس لاتا ہے۔ تو میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں میرے دوستو، ان تاریخی واقعات کو، ان باتوں کو پڑھو، صرف سوشل میڈیا پر ایک سر پھرے کے 2-4 ادھر ادھر کے واقعات بیان کرنے سے یقین مت کرو اس کی بات کا، اور اپنے دین ایمان کی طرف سے بدگمان مت ہو، اپنی تاریخ کے اعتبار سے بدگمان مت ہو۔ آج کچھ مغل بادشاہوں کا اور دوسرے بادشاہوں کا نام لے لے کر ہمارے دل چھلنی کیے جاتے ہیں، ہم پر ظلم کیا، ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کسی قوم کی تاریخ اس کے لیے سرمایہ افتخار ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ ایسا نہ کرو کہ جو کچھ اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے آپ نے اسی پر ایمان لے آئے، جو کچھ اخبار میں بھی میڈیا میں آ رہا ہے آپ اسی پر یقین کر گئے۔ نہیں، اسلامی معتبر کتابیں موجود ہیں، آپ انہیں پڑھیے۔ یہ بات پوری ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حکم دیے یہاں پر۔ ایک حکم دیا
امانت کا کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کر دیا کرو، اور دوسرا حکم دیا کہ تم انصاف کرو تو انصاف کے ساتھ حکم کرو، فیصلہ کرو۔ اگلی بات، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کتنی بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ یہ اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کتنی اچھی نصیحت کر رہا ہے، لہذا اپنے دنیا کے ذرا سے مفاد، اپنے کسی ذاتی مفاد کی بنا پر ان احکام کی خلاف ورزی مت کرو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو کون انصاف کر رہا ہے، کون نا انصافی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کون انصاف کی کہہ رہا ہے، کون نا انصافی کی کہہ رہا ہے، اللہ وہ سن رہا ہے۔ اللہ نے یہاں یہ بات کیوں فرمائی؟ ہاں، اس دھوکے میں مت رہنا کہ اگر تمہیں سزا نہیں ملی تو کبھی ملے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، ریکارڈ ہو گیا ہے، اللہ نے دیکھ لیا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ جب وقت آئے گا وہ اس کی سزا دے گا یا اس کا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اگلی بات شروع ہوگی تو ذرا لمبی ہوگی، آج یہی ختم کریں۔ بسم اللہ الرحمن